السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانبیاء جو کہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، آیت نمبر 30 to 35، یعنی یہ 6 آیات بنتی، 30 to 35 6 آیات بنتی ہیں، 30 سے 35 تک۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور اس سے بھی پہلے ہم عربی کی طرف آئیں گے۔ آوا یعنی ہمارا تھوڑا سا لیسن یہ لمبا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں ہم نے عربی کو بھی ٹائم دینا ہے اور کچھ تھوڑا سا گرامر کو بھی ٹچ کرنا ہے اور لفظی کو بھی، ترجمے کو پھر بامحاورہ ترجمے کے ساتھ مین جو ٹاپکس ہوں گے ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ آوا، آ کیا، آ جو شروع میں ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، وا اور، ایسے ہی ہے نا، آ کیا وا اور، ٹھیک ہے۔ واؤ جو ہے نا بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، جیسے لیل و نہار کے سینٹر میں واؤ آتی ہے، لیل و نہار، تو بولنے میں کیا ہوتا ہے، لیل و نہار، یعنی لیل دن اور رات۔ اسی طرح سے رحم و کرم، میں تو آپ کے رحم و کرم پر ہوں، رحم و کرم لکھنے میں ایسے آئے گا نا، تو واؤ بولنے میں آئے گا، سینٹر میں رحم مو میں واؤ آ گا۔ اس کے بعد ہے شان و شوکت، شان و شوکت کو بولنے میں شان و شوکت یعنی شان اور شوکت، اور بھی بہت سے، صبح و شام، صبح و، حالانکہ لکھنے میں آتا ہے صبح و شام، بولنے میں صبح و شام۔ یہاں جو ہے نا واؤ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا اور ہوتا ہے، لیکن یہاں اور نہیں کریں گے ترجمہ، آ کیا و اور۔ اب جب حمزہ کے بعد واؤ آتی ہے تو اس کا معنی کیا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، اولم یر الذین، اوا کیا نہیں، اولم کیا نہیں، اولم کیا نہیں یا بھلا نہیں، یارا دیکھا، الذین وہ یا جن، کفروا کفر کیا، واؤ اور الف لاسٹ پہ آ گیا سب نے، ٹھیک ہے، یہ جمع کی نشانی ہے، واؤ اور الف آخر میں آ جائے تو جمع کی نشانی۔ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انڈر لائن اپنی بک پہ نا کرتے جایا کریں، چھوٹا سا اوپر لکھ لیا کریں کہ یہ واحد ہے، یہ جمع، یہ نشانی کون سی ہے، جیسے میں نے بولا کہ واؤ اور الف جمع کی نشانی ہے، وہاں پر چھوٹا سا انڈر لائن کر لیں اور اوپر لکھ دیں جمع۔ کفرہ ہوتا تو ماضی ہے، واحد ہے، آخر میں واؤ اور الف لگ گیا ہے تو کفرو بن گیا اور یہ جمع بن گیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ ان کے بے شک، ان کے بے شک، سماوات 7 آسمان، والارض اور زمین۔ اچھا جی، یہاں پر یارا جو ہے نا، یارا دیکھا، یارا دیکھنا، میں نے پیچھے بھی ایک بار کہا تھا، رایا یارا، رویت کے اندر سے ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جیسے رویت حلال کمیٹی وہ بھی یارا سے ہی بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرئی اور غیر مرئی اشیاء جو دیکھی جا سکتے ہیں، جو نہیں دیکھی جا سکتی، مطلب دیکھنے کے لیے لفظ یارا کا استعمال ہوتا ہے، رویت کا ہوتا ہے۔ سماواتی آسمان، سماوات کیا ہے، جیسے کتب سماویہ آسمانی کتابیں، اور سماویہ نام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ارض و سما میں آسمان کے کئی نام آئے ہیں، سماویہ، سما، آسمان، جب کا مطلب ایک ہی ہے، یہ جو اوپر ہمارے سروں کے اوپر جو آسمان کی جو چھت نظر آتی ہے، یہ آسمان وہی ہے، سماوات ہو، سماویہ ہو، سما ہو۔ اور پیچھے تھا ہم نے پڑھا ساتھ ہی کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جمع کا صیغہ میں نے بتایا کفر، کافر، کفر وہ ہے جس چیز کا آپ انکار کر دیتے ہیں، یہ میں نے کام نہیں کرنا، وہ کفر کر دیا آپ نے، آپ کرنے والے ہیں نا کفر، یعنی انکار کر دیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، جو انکار کر رہا ہے بندہ وہ کافر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ کفار، کافر کی جمع کفار آ جائے گی، کفار مکہ، عام طور پر ہم بولتے ہیں مکہ کے کافروں نے ایسا کیا، کفار مکہ نے یہ کام کیا۔ ارض کیا ہے، ارض، ارض و سما، زمین و آسمان،
اسی طرح سے ارض میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا قطع اراضی، ارض مقدس پاک زمین، اور اس کے بعد ہے کانا تا، کانا تا، کانا الگ کر دیں، تا الگ کر دیں، کانا تھا، تا دونوں دو تھے، یہ تسنیہ، کانا کانا کانو، کانت کاناتا، ٹھیک ہو گیا۔ کانا تا دونوں تھے، رتق، رتق کا مطلب ہے ملے ہوئے، رتق ملے ہوئے، جڑے ہوئے، ففتقناہما، فا تو فتقنا، فتق الگ کیا، نا ہم نے، فا تو تق، فتق الگ کیا، جدا کیا، نا ہم نے، ہما ان دونوں کو، میں نے بتایا تھا ہما ضمیر ہے، 6 ضمیریں ہیں غائب کی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنا، یہ 6۔ اب دیکھیں نا ہما یہاں پر آ گیا، یہ تسنیہ کے لیے، 2 کے لیے، تو ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا، واو اور، جعلنا، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنایا، جعل بنایا، نا ہم نے، یہ ضمیر لگا دی، جعلتو، جعلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جعلا سے، ہم نے بنایا، من سے، ما پانی، من ما پانی، پانی جو ہے نا ماء الحیات زندگی کا پانی، اسی طرح سے ماء اللحم، ماء اللحم، لحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گوشت، لحم گوشت، ماء پانی، کلا ہر، سب، شئی چیز، شئی، بڑی امیاں کہتی ہیں، دادیاں نانیاں کہتی ہیں بچے کو شے لے آ دو، شے، شے کیا ہوتا ہے؟ چیز، ہم چیز بولتے ہیں اور بڑے لوگ کہتے ہیں شے، ٹھیک ہے، اور شے عربی کا لفظ، اصل میں وہ عربی بولتے ہیں اور ہم اردو بولتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم عربی میں بھی شے، چیز کو عربی میں شے کہتے ہیں، اور ہم عربی کے بہت سے الفاظ بول جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم عربی بول رہے ہیں، اور ویسے کہتے ہیں عربی بڑی مشکل ہے، کیا کہتے ہیں؟ عربی بڑی مشکل ہے، اور آپ بہت سے الفاظ ہیں جو عربی کے بولتے ہیں اپنی پنجابی اردو زبان میں۔ آگے کیا ہے؟ حج، حج زندہ، حج کیا ہے؟ حیات، موت و حیات کا مالک، حیات، حج، اسی طرح سے احیاء سنت، سنت کو زندہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے موت و حیات بولتے ہو نا، حیات حج میں سے، اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ آنٹیاں جب ہم سے ناظرہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ سن کے مطلب پوچھنا شروع کی نورانی قاعدے میں کہ تارکہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، فارازہ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، واجدہ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اچھا اس کا مطلب نورانی قاعدہ پڑھنے والے کو ترجمے کے ساتھ اس کا کیا تعلق دیکھا جائے تو، لیکن انہیں اس کی بات کی سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں ہر بندے کی سنس اتنی کام نہیں کرتی، اور ہمارے لیے یہ خوشی کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اتنی بڑی آنٹیوں کو جن کو ناظرہ سے ہی پڑھنا نہیں آتا اور وہ ترجمے کی طرف پڑھ گئی، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ایک ایک لفظ جب آپ کو لفظوں کی سمجھ آئے گی۔ بہت سے لفظ ایسے ہیں جو بظاہر عربی کے ہیں لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور حی زندہ، افلا، آ کیا، فا پس، لا نہیں، تو کیا نہیں، یومنون وہ سب ایمان لاتے، جب حمزہ کے بعد فا یا حمزہ کے بعد واو آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب یعنی تو بھلا، بھلا کیا، بھلا کیا کے معنوں میں آئے گا، یومنون وہ سب ایمان لاتے۔ اچھا جی، اب یہاں دیکھیں پیچھے تھا آوا اور یہاں ہے آفا، حمزہ کے بعد واو آ جائے یا حمزہ کے بعد، حمزہ کے بعد واو آ جائے یا حمزہ کے بعد فا آ جائے۔ اب یہاں میں نے یہ انڈر لائن کر دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ حمزہ کے بعد واو آ جائے یا حمزہ کے بعد فا آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا بھلا۔ اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آ جائیے۔ اولم یرو، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حج افلا یؤمنون، یہ تھی اس کی عربی۔
اولم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ، اب یہاں انا کا ترجمہ ہم نے پیچھے پڑھا، با محاورہ میں پڑھا ہم نے، لفظی میں پڑھا کہ بے شک، جب ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے تو صرف کہ کریں گے. ہمیشہ بات کرتے ہوئے نا خوبصورت سا لہجہ ہوگا، پورے پورے الفاظ ہوں گے تو وہ خوبصورت لگتا ہے. عربی میں بہت سے لفظ ایسے ہوں گے جو لکھنے میں آتے ہیں جن کا ترجمہ ہم جب کریں گے با محاورہ میں چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین آسمان و زمین آپس میں ملے جلے تھے، رتق تھے، تو کیا کیا؟ ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، الگ الگ کیا. رتق کے معنی بند کے اور فتق کے معنی پھاڑنے کے ہیں. رتق بند، یہ دیکھیں بند کیسا ہوتا ہے، جیسے مٹھی بند ہو، بالکل بند ہو گئی نا، دو انگلیاں بالکل بند ملا لیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ رتق ہے. ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ رکھ کے اچھی طرح دبائیں، یہ شگاف سا مل جائے گا، بند ہو جائے گا. جیسے الفی لگا کے دو چیزوں کو جوڑ لیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ رتق ہو جائے گا. اور اب دونوں چیزوں کو کسی چیز کے ساتھ کھول لیں تو یہ فتق ہو جائے گا. دونوں انگلیوں کو سینٹر میں شگاف لے آئیں، کھول دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فتق ہو جائے گا. فتق، رتق اور فتق، کتنا خوبصورت سا، کیا کہتے ہیں وہ، کیا بولیں گے اس کو، جوڑ ہے، رتق اور فتق. اچھا جی، فتق کے معنی پھاڑنے اور کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں. یعنی آسمان و زمین ابتدائی امر میں آپس میں ملے ہوئے تھے. شروع میں جب اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا تھا تو دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بندھے ہوئے تھے، پیوست تھے، بالکل بند تھے. اور ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی، اور زمین کو اپنی جگہ پر نیچے رہنے دیا تاکہ وہ پیداوار کے قابل ہو جائے. اور وہ پیداوار کے قابل ہو گئی. زمین کو، آسمان کو اٹھا کے اوپر لے گئے، زمین کو نیچے کر دیا. اور زمین، آسمان کا کام اوپر سے پانی برسانا، اب زمین کا کام ہے اس پانی کو ایکسیپٹ کر کے، قبول کر کے، اس کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے پیداوار کو باہر نکالنا. سبحان اللہ، ہے کسی میں ایسی طاقت؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلا یؤمنون، کیا بھلا یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا، اچھا جی، اس سے پیچھے وجعلنا من الماء کل شیء حج، ہم نے اس سے ہر چیز کو حج کیا. کس سے؟ من الماء، پانی سے ہر چیز کو حج کیا، زندہ کیا. پانی سے ہر چیز کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے تب بھی یہ واضح ہے کہ اس سے رویدگی ہوتی ہے، ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے. اگر اس سے مراد نطفہ لیا جائے کہ پانی سے ہم نے کیا کیا؟ ہر چیز کو زندہ کیا. اگر اس سے مراد پانی کا قطرہ یعنی نطفہ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہر زندہ چیز کے وجود کا باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کی صلب سے نکلتا ہے اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ اب آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، غور سے آپ اس کو عربی کو سمجھیں، پڑھیں. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. واو اور وا لپس کو جب واو کو ادا کرنا تو دونوں لپس کو گول ادا کرنا ہے، یعنی دونوں کو گول کر لینا ہے. وا سینٹر میں چھوٹا سا ایک شگاف ہونا چاہیے، ہول ہونا چاہیے، سوراخ ہونا چاہیے. وا وجعلنا، واو اور جعل بنایا، نا ہم نے، فی الارض، فی میں ارض زمین، رواسیہ پہاڑ، ان کے تمیدہ وہ ہلا نہ دے، تمیدہ ہلا نہ دے، بہم انہیں، بہم انہیں، بہم انہیں یا ان کو، وہ اور، جعلنا بنایا ہم نے، فی ہا، فی میں ہا اس، فجاجن کشادہ، کھلا،
سبلن راستہ، سبل سبیل راستہ، سبل جمع ہے راستے، لعلہم تاکہ وہ یہتدون سب ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ سبل جو ہے نا فی سبیل اللہ کو کوئی سبیل نکالے، کوئی سبیل نکالے گا، ہم بات کرتے ہیں نا سبیل، اللہ کوئی سبیل نکالے گا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، بات کرتے ہیں نا ہم، تو یہ سبیل، ہاں سبیلیں بھی لگتی ہیں، کب لگتی ہیں یہ لوگ سبیلیں لگاتے ہیں نا، یہ کب لگاتے ہیں؟ میرے خیال محرموں میں لگاتے ہیں، اور فی سبیل اللہ جو پانی دیتے ہیں، کوئی شربت بنا کے، کوئی دودھ وغیرہ، تو یہ پانی کی دودھ کی سبیلیں محرم میں لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستے، سبیل ایک راستہ، سبل کئی راستے، اللہ سبیل نکالے گا۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فی سبیل یعنی عام ہم لفظوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ۔ اس کے بعد ہے یہتدون، یہتدون ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جی۔ اب اس کے لفظی ترجمے سے بامحاورہ ترجمہ کی طرف آ جائیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ پہاڑ کس کے اوپر رکھے؟ زمین کے اوپر، تاکہ زمین اس کو ہلا نہ سکے، اس کے ساتھ لے کے جھکی رہے۔ یعنی زمین، اگر زمین کے اوپر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی رہتی، زمین ہلتی رہتی، جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مستقر بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین کو میں نے مسکن بنایا، رہنے کی جگہ، اور مستقر ٹھہرنے کی جگہ بنایا، قرار پکڑنے کی جگہ بنایا۔ اور اگر کشتی میں کوئی قرار پکڑتے ہیں، جب کشتی چل رہی ہو، جنبش کرتے ہیں جب وہ چلتی ہے، ہلتی ہے، جنبش کرتی ہے، لرزہ اس میں طاری سا رہتا ہے، تو بیٹھنے والے اندر سکون سے بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ڈر سا لگا رہتا ہے کہیں ڈوب نہ جائیں، کہیں گر نہ جائیں، کہیں پانی میں کشتی ڈوب نہ جائے۔ تو اگر زمین بھی ایسے ہی ہوتی تو کبھی بھی سکون نہیں ملنا تھا، تو نہ وہ مسکن تھی نہ وہ مستقر تھی۔ اب اس کو مسکن اور مستقر کرنے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھے۔ ایسے سمجھے جیسے ایک جوتی کا تلا ہے، نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے نا جوتے کا، اور اس کے اوپر ایک تلا ہوتا ہے، ان کو میخیں لگا کے، کبھی دیکھا اس کے اندر بڑے بڑے کیل لگا کے جوتے کو تلے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، پہلے الفی لگاتے ہیں، پھر اس کے اندر سے وہ کیل سے لگا لیتے ہیں، اور وہ کیل کو میخ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جوتے کے نیچے والے حصے کو، سول کو اور اوپر والے تلے کو جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے وہ لگایا جاتا ہے، جو میخ لگائی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی نیچے والا حصہ زمین تھی، اور اس کے اوپر جو میخیں لگائی گئی ہیں وہ پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں تاکہ زمین ہلے نہ، اور یہ مستقر رہے اور مسکن رہے۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کے اسے ڈاماڈول ہونے سے، ہلنے سے، لرزش کرنے سے، جنبش کرنے سے ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے اتنے پہاڑ اللہ نے میخیں رکھ دی، کتنے کتنے اونچے پہاڑ ہیں زمین کے اوپر دیکھا جائے تو، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ اتنی بڑی زمین کو کیسے اللہ نے اس کو مسکن اور مستقر بنانا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں کشادہ راہیں، زمین میں ہم نے کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے۔ یعنی اس زمین میں، یعنی اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں، یعنی زمین میں کشادہ راستے بنا دیے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیے، جس سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنا جانا آسان ہو گیا۔ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ جانا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا، راستوں کے ذریعے آسانی ہو گئی ہے۔ اور اگر سارے ہی زمینیں ہوتی، پہاڑ ہوتے، کوئی راستہ نہ ہوتا، تو پھر ذرا مجھے یہاں سے کسی شہر میں جا کے دکھاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ مشکل ہو جانا تھا نا۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں یہ آسانی کے لیے کیا گیا ہے، جس سے ایک علاقے کے لوگ دوسری علاقے میں آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یعتدون
اور یہاں ہے یہتدون، ایک ہوتا ہے یعتدون، ایک ہوتا ہے یہتدون. ہم نے کئی جگہوں پر پڑھا نا یعتدون عین کے ساتھ، تو یہاں یہ ہا والا ہے یہتدون، یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے. ہدایت مطلب رہنمائی. یہتدون کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر سکیں. اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہی ہے، سوری اوپر والی ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور جعلنا ہم نے بنایا، اور بنایا ہم نے سما آسمان کو، سما آسمان کو سقف، سقف قاف کے اوپر قلقلہ کہیں گے، سقف چھت، سقف چھت، محفوظ اور محفوظ. محفوظ لفظ سقف تو نہیں خیر بولتے ہم، محفوظ لفظ بولتے ہیں. جی میں کہیں بیٹا جاتا نوکری کے لیے تو وہ کہتا امی میں بڑی باحفاظت وہاں پہنچ گیا ہوں، میں بڑے محفوظ طریقے سے وہاں پہنچ گیا. ایسے ہی ہے نا، محفوظ، حفاظت، محافظ کہتے ہیں. میرے امی یہاں محافظ ہے، جس فیکٹری میں لگا ہوں نا یہاں محافظ ہے. محافظ کا مطلب وہاں پر گارڈ وغیرہ ہے، کوئی حفاظت کرنے والا. اور حفظ کا مطلب یاد کرنا، ٹھیک ہے. حفظ کرنا جیسے قرآن پاک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں محفوظ، حفظ. اسی طرح سے یہ سارے الفاظ ہیں جو ہم عام طور پر بولتے ہیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا، اور وہ عن سے آیاتی نشانیاں، ہا اس کی، معرضون منہ پھیرنے والے. یہ بھی جمع کی نشانی ہے، اور جمع کی نشانی پیچھے ہم نے کافر میں واو اور الف کہا تھا، اور یہاں پر واو اور نون ہے، ٹھیک ہے. واو نون جمع کی نشانی ہے. اور آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے اللہ نے چھت بنا دی. اور یہ چھت ڈر نہیں ہے کہ گر جائے گی، محفوظ بنائی ہے. سبحان اللہ. سقف محفوظ، زمین کے لیے محفوظ چھت، جس طرح خیمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے. یا اس معنی میں محفوظ کا مطلب کہ ان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، ورنہ آسمان زمین پر گر پڑے تو زمین کا سارا نظام، جن لوگوں کی چھت گر جاتی ہے ان کے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. نیچے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر چھت، آسمان کی چھت گرنے سے اس کو محفوظ کر دیا، سقف محفوظ بنایا ہے تاکہ لوگ رہنے والے جو ہیں وہ کیا کریں، بحفاظت، بالکل سیفٹی کے ساتھ وہاں پر رہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. لیکن لوگ اس کی قدرت کے نشانیوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں بلکہ منہ موڑتے ہیں. یعنی اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر، زمین آسمان کی پیدائش اور سب کچھ، یہ جو ہم نے آج 3 آیات کے اندر پڑھا ہے، اللہ کی یہ قدرت کی واضح نشانیاں، ان کو دیکھ کر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، پھر بھی توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو یاد نہیں کرتے کہ سارا نظام اللہ کیسے چلا رہا ہے. تو یہ تھی ہماری 3 آیات، اور پیچھے رہ گئی ہیں 3 آیات اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.